جب ہم لفظ ذکر سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ تسبیح کے دانوں پر انگلیاں چل رہی ہیں یا زبان سے اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ اور یقیناً یہ بہت عظیم عمل ہے، بلکہ یہ تو اس روحانی سفر کی بالکل بنیاد ہے۔ لیکن آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچیے، جب ہماری زبان خاموش ہو جاتی ہے تو کیا اللہ سے ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ذکر کی کوئی ایسی بھی قسم ہے جو کام کاج کے دوران بھی چلتی رہے، جو نیند کی گہرائی میں بھی نہ رکے؟ تو آئیے آج زبان سے دل تک کے اس سفر کو سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ذکر کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے 3 مراحل کون سے ہیں، دل میں ذکر بسانے کا راستہ کیا ہے، ایک زندہ دل کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور آخر میں اس کے روحانی انعامات کیا ملتے ہیں۔ چلیے اس بات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ذکر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ذکر ہے جو زبان کے رکتے ہی رک جاتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو کام کاج کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی جاری رہتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو جسم نہیں کرتا بلکہ روح کرتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دل کا ذکر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے ہی دن مل جائے۔ نہیں، یہ ایک پورا روحانی سفر ہے جس کی الگ الگ منزلیں ہیں، اور صوفیہ کرام نے اسے 3 بنیادی مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ اس سفر کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ذکر لسانی، یعنی زبان کا ذکر۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے بیج بونا، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے ذکر قلبی۔ اب وہ بیج پودا بن گیا ہے اور ذکر زبان سے دل میں اتر کر خود بخود آٹومیٹک ہو گیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے ذکر روحی، جب وہ پودا ایک پھول بن جاتا ہے اور انسان کا پورا وجود اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے نا؟ زبان کے ذکر کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے ہی ہم مصروف ہوئے یا خاموش ہوئے وہ رک جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس دل کا ذکر خودکار ہو جاتا ہے، بالکل ہماری سانس کی طرح۔ اسے کرنا نہیں پڑتا، وہ بس ہوتا ہے۔ یہ ایک عمل نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی کیفیت بن جاتا ہے جو کبھی نہیں رکتی۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس منزل تک پہنچا کیسے جائے؟ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کا کوئی عملی طریقہ بھی ہے؟ بالکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر طے کیسے ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اس کا ایک 3 حصوں پر مشتمل طریقہ بتایا ہے۔ پہلا قدم ہے کنیکشن۔ دیکھیے، جس طرح ایک بلب خود روشن نہیں ہو سکتا جب تک اسے پاور ہاؤس سے نہ جوڑا جائے، اسی طرح ایک غافل دل کو بھی روشنی کے لیے ایک روشن دل سے جوڑنا پڑتا ہے۔ دوسرا قدم ہے مشق، یعنی مسلسل محنت، جس سے ذکر کا وہ بیج دل میں جڑ پکڑتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ہے فضل، یہ ماننا کہ اصل کامیابی ہماری کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کے خاص انعام اور تحفے سے ملتی ہے۔ اس سفر میں ایک بہت ہی مؤثر پریکٹس ہے پاس انفاس، یعنی اپنی سانسوں کی نگرانی کرنا۔ طریقہ بہت سادہ سا ہے۔ کسی پرسکون جگہ پر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور اپنی پوری توجہ سانس پر لے آئیں۔ جب سانس اندر جائے تو دل میں سوچیں اللہ، اور جب سانس باہر آئے تو سوچیں ہو، اور ساتھ میں یہ تصور کریں کہ اللہ کا نام دل پر ایک ہلکی سی چوٹ لگا رہا ہے تاکہ غفلت کا سارا زنگ صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ذکر زبان سے دل میں اترنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں بھی ہے؟ اور وہ کون سی علامات ہیں جن سے پتہ چلے کہ دل جاگ رہا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت ذکر قلبی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سورہ نور میں اللہ اپنے خاص بندوں کی پہچان بتاتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ تجارت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب جسم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو اور دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہو۔ اور اس کیفیت کی سب سے کامل، سب سے خوبصورت مثال اس حدیث پاک میں ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ سوچئے ذرا، یہ ذکر قلبی کی وہ معراج ہے کہ جسم آرام میں ہے لیکن دل بیدار ہے اور ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں ہے۔ تو جب دل جاگنا شروع ہوتا ہے نا، تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر وقت اللہ کی موجودگی کا ایک میٹھا سا احساس رہنے لگتا ہے، گناہوں سے خود بخود ایک نفرت سی ہونے لگتی ہے، تنہائی میں سکون ملتا ہے، اور غفلت بھری محفلوں میں دل بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو نیند سے آنکھ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ کھلتی ہے۔
اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، آخر اس ساری محنت کا انعام کیا ہے؟ جب کسی کو یہ دولت مل جاتی ہے تو اس کی زندگی میں کیا بدلتا ہے؟ ذکر قلبی کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی فائدہ تو خود دل کا زندہ ہو جانا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو دل مردہ ہو چکا تھا، ذکر قلبی اس کے لیے آب حیات یعنی زندگی کا پانی بن جاتا ہے۔ یہ اس مردہ دل میں پھر سے جان ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے پھل بھی بہت شاندار ہیں۔ ذاکر کا دل ایک ایسا مضبوط قلعہ بن جاتا ہے جہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے سے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور شاید سب سے قیمتی انعام، یہ خاتمہ بالخیر کی سب سے بڑی روحانی گارنٹی ہے، کیونکہ جس کی زندگی اللہ کی یاد میں گزری ہو، امید ہے کہ اس کا آخری سانس بھی اللہ کی یاد میں ہی نکلے گا۔ آج کی ساری بات کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث میں ہے۔ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ زبان کا ذکر ہمیں زندہ لوگوں میں شمار کرواتا ہے، لیکن دل کا ذکر ہمیں زندہ دل لوگوں میں شامل کرواتا ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں یا زندہ دل بھی بننا چاہتے ہیں؟